علیہم، سورہ یونس کا رکوع نمبر 9 آیت نمبر 90۔ اور ہم بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار لے گئے، پھر فرعون اور اس کے لشکر ظلم اور زیادتی کی غرض سے ان کے پیچھے چلے، حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا، میں نے مان لیا کہ خداوند حقیقی اس کے سوا کوئی نہیں ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں بھی سر اطاعت جھکا دینے والوں میں سے ہوں۔ یہاں تک ہم نے پڑھا تھا اس کو۔ جواب دیا گیا اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تک تو نافرمانی کرتا رہا اور فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا۔ اب تو ہم صرف تیری لاش ہی کو بچائیں گے تاکہ تو بعد کی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنے، اگرچہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ 92 آیتوں پر مشتمل ہے، 9 رکوع سورہ یونس کے۔ یہاں پر 9واں رکوع مکمل ہوتا ہے آیت نمبر 92 پر۔ تو حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا، میں نے مان لیا کہ خداوند حقیقی اس کے سوا کوئی نہیں ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں بھی سر اطاعت جھکا دینے والوں میں سے ہوں۔ جب اس کو موت سامنے نظر آ گئی تو پھر وہ بول اٹھا کہ میں بھی سر اطاعت جھکا دینے والوں میں سے ہوں۔ اب جواب کیا آیا؟ اللہ کی طرف سے جواب سنیے کہ اب ایمان لاتا ہے، یعنی جب وقت تھا تو اس وقت تو ایمان نہیں لایا۔ موت کے آثار یا موت جب تک کسی کو نہیں دکھائی دیتی تب تک کوئی ایمان لا کر نہیں دیتا، تو جب موت سامنے آ گئی پھر اس ایمان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ اس لیے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانے گا اگر قیامت میں اگر مان گیا۔ تو جب تک انسان جو ہے وہ ہٹا کٹا ہے، جوان ہے، یا ویسے بھی شعور ہے، کوئی ضعیف نہیں ہے، یا موت کے آثار نہیں ہے، یا کوئی بیماری کی ایسی حالت نہیں ہے کہ بیماری کے فوراً بعد انسان جو ہے دنیا سے چلا جائے، اس سے پہلے انسان توبہ کر لے، حقیقت تک رسائی۔ اب یہاں پر جو ہے اس وقت مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم ایمان تب لاتے ہیں جب ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ اب جو ہے ہم یہاں سے جانے والے ہیں، اور ہماری ایمان اور اسلام کیا ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں، بس یہ اسلام ہے، اس کے سوا اللہ خیر صلی اللہ اور تو کوئی چیز نہیں ہے۔ اسلام جو ہے وہ دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ مسلمان ہو کوئی اور دین کسی اور کا قبول کر لے، ابھی اجنبی سا جملہ لگے گا بہت سارے لوگوں کو کہ ہم دین تو ہم اسلام مانتے ہیں، نہیں۔ اسلام کی جزیات، اسلام کے کچھ شعبے، نماز و روزہ و قربانی و حج، بس اتنا سا میرا آپ کا ایمان ہے۔ باقی وہ بھی نماز اگر کسی نے پڑھ لی تو پڑھ لی، وغیرہ کون پوچھنے والا، روزہ کسی نے رکھ لیا نہ رکھ لیا تو بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن اگر خلاصے کے طور پر یہ کہا جائے کہ نماز و روزہ و قربانی و حج، یہ چیزیں ہیں اسلام۔ باقی دین کس کا قبول کیا ہوا ہے وہ کسی انسان کا قبول کیا ہوگا۔ تو دین جو ہے پورا نظام زندگی ہے، ہماری زندگی کا ہر شعبہ، کہ فلاں شعبہ کیسے چلے گا، جتنے بھی شعبے ہیں اس وقت، ان شعبوں میں ہم نے کس کے اصولوں کو مانا ہے اور ان شعبوں کو ہم کن اصولوں کے تحت چلا رہے ہیں، بس وہ دین ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو دین کہ اسلام ایک دین ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے تمہارے لیے پسند کر لیا اگر دین تو وہ اسلام ہے، دین نظام ہے۔ تو ہر شعبے میں اللہ رسول کی بالادستی قائم ہو، یہ دین ہے۔ ہم اندر جائیں، گھر کے اندر ہیں تو وہاں پر بھی دین ہے، سکول جائیں تو وہاں پر وہ دین کا حصہ ہے، ہاسپٹل جائیں، کالج جائیں، کوئی بھی شعبہ ہے، شادی کریں، طلاق ہے، نکاح ہے، کوئی مر جائے تو اس کے ساتھ کیا کیا جائے، معاشی نظام ہے، لین دین ہے، وراثت ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، تو یہ دین کا حصہ ہے۔ تو ہم عبادت تو کرتے ہیں اللہ کی، لیکن اسی اللہ کا دیا ہوا دین اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور پھر جو ہے کسی کو اگر خیال آ گیا کہ بھائی اب تو اللہ کرنا ہے، اب تو موت قریب ہے، پھر وہ نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ حالانکہ ہمیں جو سب سے جو بھاری چیز مرد کے لیے وہ عقل حلال ہے، یعنی حلال روزی کمانا،
حلال روزی، وہاں پر اسے کوئی بحث نہیں ہے کہ میری جو روزی ہے کیا اس میں کوئی حرام کا کوئی حصہ تو نہیں ہے، کوئی کہیں تو میں سود کے اندر ملوث تو نہیں رہا، سودی کاروبار تو نہیں کرتا رہا، یا میں فلاں چیز خریدنی تھی وہ سود کی بنیاد پر تو نہیں خریدی میں نے، یا جو میں ایسا جو روزی میں حاصل کر رہا ہوں جو مال ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے، حرام کی آمیزش تو نہیں ہے، ان چیزوں میں کوئی سروکار نہیں، پیسہ آئے جہاں سے آئے وہاں سے آئے، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یا دوسرے شعبے وہ ویسے بھی ہیں کہ اللہ کے خلاف پروٹیسٹ شروع ہو جاتا ہے، یہ بھی پروٹیسٹ ہے کہ اللہ کی طرف سے قرآن میں ہے کہ بھائی سود حرام ہے، یا کسی کا مال ناجائز طریقے سے کھا جانا، مختلف ہزار قسم کے طریقے ہو سکتے ہیں، تو یہ بھی اللہ کی آیتوں کے ساتھ مذاق ہے، بھائی حرام ہے تو ہونے دو بھائی، ہمیں کیا لینا دینا، اندر سے یہ آواز ہے پہلے یہ مال یہ ضرورت پوری کر لیں بعد میں ہم دیکھتے ہیں۔ یا بعض آیتیں ایسی ہے کہ بھائی آیت تو ہے لیکن میں نہیں مانتا، بھائی کیوں نہیں مانتے؟ اے مسلمان، ملا سے نہ پوچھ، دل سے پوچھ، تو پھر ہم دل سے فتویٰ لے کہ بھائی تم یہ جو انکار کر رہے ہو اس آیت کا یا اس آیت پر عمل نہیں کر رہے، کیوں نہیں کر رہے؟ تو پھر اپنے دل سے پوچھو، ملا سے نہ پوچھو، دل تمہیں فتویٰ نہیں دیتا ہے کہ تمہاری کیفیت کیا ہے اندر سے۔ تو اللہ کی طرف اللہ کے خلاف پروٹیسٹ ہے، اللہ کے رسول کے خلاف پروٹیسٹ ہے۔ تو جن باتوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی قربانیاں دی ہیں، لوگوں کی گالیاں ہیں، فبدیاں ہیں، طعنے ہیں، تشنیع ہے، الزامات ہے، بہتان ہے، یہ سارا کا سارا، لیکن ہم قبول کرنے والے نہیں۔ اگر کوئی کسی شعبے پر ہم نے عمل شروع کر دیا تو خوف یہ ہوتا ہے، اندیشہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، تو لوگوں کے ڈر کی وجہ سے ہم اس آیت پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، لیکن پڑھتے ہیں کہ بھائی سنتوں کو زندہ کیا جائے۔ بھائی کس سنت کو زندہ کرنا ہے؟ سنت تو وہ جو فرض کے درجے میں ہے، سب سے بڑی سنت وہ ہوتی ہے زندہ کرنے کے لیے جو مری پڑی ہو۔ داڑھی رکھتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ پوری دنیا میں کوئی داڑھی رکھ ہی نہیں رہا، ایسا نہیں ہے، شلوار قمیض ہے یا لنگی ہے یا جبہ ہے یا جو بھی ہے، خیر یہ تو کوئی وہ فرض تو ہے نہیں، ٹھیک ہے۔ سنت سچ سنت جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت تکلیفیں اور مشقتوں کا سامنا کرنا پڑا، وہ سنت فرض کے درجے میں ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زینب کے ساتھ نکاح کیا، حضرت زینب کے ساتھ، پھر وہ تفسیر تھوڑی پڑھ لیں کہ زینب کے ساتھ نکاح کرنے کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون کون سے الزامات کا سامنا کیا، ان کو برداشت کیا۔ اب ہم یہ سب جو ہے کتابوں میں پڑھتے ہیں، تفسیروں میں پڑھتے ہیں، آیتوں میں پڑھتے ہیں، پریکٹیکل کیوں نہیں کرتے تم؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کر کے دکھایا۔ اب یہ بڑی سنت ہے نا، یہ جو ہے یہ معاملہ ہے، ان چیزوں سے سابقہ پیش آتا ہی آتا ہے ڈیلی لائف میں، سوسائٹی میں، لیکن سوسائٹی اس کے بالکل برعکس علی الرغم چلے چلے، ہمیں لوگوں کی باتیں سننے کے لیے ہمیں اتنا مادہ نہیں ہے اور نہ ہی ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ ہماری انا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کی انا ہو سکتی ہے، صحابہ سے بڑھ کر کسی کی انا ہو سکتی ہے، صحابہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کی عزت ہو سکتی ہے۔ تو یہ چیزیں کرنا، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گالیاں، لوگوں کے الزامات، لوگوں کی طرف سے جو ہے وہ مختلف قسم کا رد عمل، ٹارچر، اس کے نتیجے میں جنت ملتی ہے۔ اس وقت جو میکزیمم ہے، جو میجورٹی ہے، قرآن بھی کہتا ہے اکثریت جو ہے گمراہ ہوتی ہے، تو انہوں نے جو ہے منافقین کا بہت اچھا خاصا دائرہ ہوتا ہے کہ جب بھی ہم قرآن و سنت کے مطابق چلنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی بھی شعبہ ایکچولائز کرنے کی کوشش کرے قرآن و سنت کے مطابق، تو منافقین کی طرف سے آپ کو بوچھاڑ آئے گی، گالیوں کی، فبدیوں کی، طعن و تشنیع کی۔ اچھا یہ کیا، تمہارے پاس یہ نہیں تھا، اچھا پھر تو یہ تھا، مختلف۔ تو اس میں یہ یاد کیجئے اس وقت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے الزامات سہے ہیں منافقین کی طرف سے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کیا زنا کی تہمت نہیں لگی، باتیں نہیں بنی؟ یہ منافقین سر فہرست تھے، بہت سارے ایسے بھی لوگ اس میں جب ہوا چلتی ہے۔ تو بھائی جب انہوں نے جو الزامات جو ہے وہ برداشت کیے، ان پر جو ہے وہ کیچڑ اچھالی گئی، بعد میں آیتیں نازل ہوئی کہ نہیں ایسا معاملہ نہیں ہے۔ تو جب بھائی حق بات کرنے کے لیے کوئی صحیح بات قرآن کی طرف سے کوئی ترغیب ہو کہ بھائی اس شعبے کو یوں چلاؤ، جائز بات ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں قربانیاں دی ہیں اس بات کو چلانے کے لیے، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے بڑے الزامات اور یہ لوگوں کا جو رویہ ہے جو ناقابل برداشت،
اتنے بڑے بڑے الزام جو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ عام انسان بھی عام انسان کو ویسے الفاظ نہیں کہہ سکتا جیسے کچھ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زینب کے سے نکاح کرنے کے نتیجے میں سننے کو ملے. تو ہم بھائی کون سے اسلام پر ہیں پھر؟ ہم اتنی جو ہے بات برداشت کرنے کے لیے کہ بھائی ہم اگر کوئی قرآن سے کوئی بات ثابت ہے اس بات پر جو ہے اس کو ایکچوالائز کرو، یعنی اس آیت پر ہم چل رہے ہیں اور ہمیں کوئی جو ہے وہ تانا دے گا، ہم اس کے لیے تیار نہیں ہو سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ یہ سب برداشت کیا کہ بھائی تو ہم حق پر ہیں، حق پر ہونے پر، حق پر ہونا اس کی سزا اس کی یہی ہے کہ لوگ آپ کو پریشان کریں گے، لوگ آپ کو گالیاں دیں گے، لوگ آپ کو طعنے دیں گے، لوگ آپ کو ستائیں گے، بس اس کو برداشت کرنا ہے. تو یہ ہے حق. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. اس کے نتیجے میں کوئی بھی پریشانی آتی ہے تو ہم صبر کریں. صبر کا مطلب ہے اس کو جو ہے کہ حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون. بس اس یقین کے ساتھ کیا آخرت تو لگنی ہے، دربار تو لگنا ہے، وہاں فیصلہ ہوگا کہ تم صحیح تھے، تمہاری باتیں صحیح تھی یا میرا یہ عمل صحیح تھا. اللہ کے ہاں فیصلہ ہوگا، یہاں پر میں برداشت کر دوں گا. یہ مومنین کی یہ صفات ہے، یہ خصلت ہے. ٹھیک ہے نا کہ وہ منافقین کی باتوں کو فی الحال تو منافق باتیں کریں گے، مطلب جو لوگ بھی باتیں کریں گے ان کی باتوں کی حیثیت کیا ہے؟ ان پر ترس آنا چاہیے کہ بھائی آخرت میں وہ دربار تو لگنا ہے، حساب تو ہونا ہے، ان کا کیا ہوگا اس وقت. تو ترس آنا چاہیے ان پر کہ بھائی ہم حق پر چل رہے ہیں اور یہ باتیں کر رہے ہیں، باتیں چھاڑ رہے ہیں، چسکے لے رہے ہیں، اور وہ بھی قرآن و سنت کے مطابق ہم چل رہے ہیں، باقی ایسا ہم نے کوئی ایسا بلندر تو کیا نہیں. تو اس پر جو ہے منافقین باتیں کریں تو ہمیں ٹس سے مس نہیں ہونا چاہیے. اور یہ ٹس سے مس کب نہیں ہوگا، ہم پریشان کب نہیں ہوں گے؟ جب ہمیں یقین ہو علی وجہ البصیرہ کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہی حق ہے. باتیں کرنے والوں کو بھی ہم اسی لائن پر لے کر آئیں گے جس لائن پر ہم ہیں. بس یہ یقین ہونا چاہیے، یہ اعتماد ہونا چاہیے، یہ ایمان ہونا چاہیے. تو انسان کو کسی کی باتیں، کسی کے طعن و تشنیع، کسی کی فبدیاں، کسی کی گالیاں، کسی کا رد عمل، کسی کا برا رویہ انسان کو اس ڈگر سے ہٹا نہیں سکتا، بلکہ اس کے پائے استقلال، اس کے ایمان میں اور زیادہ مضبوطی آتی ہے، وہ اور زیادہ وہ جست کا کام دیتی ہے. ان کی گالیاں، ان کے تانے، ان کا رویہ وہ جست کا کام دیتا ہے ایک مومن کے لیے، وہ اور بڑھ جاتا ہے اس میں کہ حق تو یہ ہے، حق ادا نہ ہوا، ان کا یہ پھر ترانہ بن جاتا ہے کہ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. وہ جو غزوہ خندق میں جو صحابہ نے جو ترانہ پھر گایا تھا کہ جب تک جان میں جان ہے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے رہیں گے، ہر چہ بعد آباد چاہے کچھ ہو جائے ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں. کیوں؟ ہم جس راستے پر ہیں یہ اللہ رسول کا دیا ہوا راستہ ہے. اس میں ظاہر سی بات ہے کٹھنائیاں آئیں گی، کٹھنائیاں اس لیے آئیں گی کیونکہ جو راستے اس وقت جو رسم و رواج ایکسرسائز میں ہے، جس چیز کا کلچر ہے، جو باتیں کلچر بن چکی ہیں، یہ سب جاہلوں کی ہیں. اس کا اسلام کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، حدیث کے ساتھ، فطرت کے ساتھ، لاجک کے ساتھ کوئی علاقہ نہیں ہے. ہم ان غیر رسمی، ان لاجک باتوں کو مٹا کر دم لیں گے اور ہم وہ رواج ڈالیں گے جو عین فطرت کے مطابق ہو. تو اس میں پریشانی کی کون سی بات ہے؟ اس میں ڈرنے کی کون سی بات ہے؟ اس میں تھکنے کی کون سی بات ہے؟ منافقین کی باتوں پر کان دھرنے کی کون سی بات ہے؟ ساری باتوں پر کان نہیں دھرنے ہوتے، سب باتوں کو کان نہیں دینے ہوتے، پروپیگنڈا ہوتے ہیں. انسان کے اعصاب کو کمزور کرنے کے لیے ساری باتیں ہوتی ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ ادھر آتا ہے دیوان، ادھر آتا ہے پروانہ، ادھر آتا ہے دیکھیں ادھر پروانہ جاتا ہے، کہ ہم اس کو چیک تو کریں کہ کتنا یہ بولتا ہے، کتنا اعتماد ہے جو کچھ کے بولتا ہے. ایمان سرایت کر چکا ہو، کسی کی باتیں ہمیں ہٹا نہیں سکتی اس لائن سے. حق اللہ کی طرف سے، قرآن ہے، یقین ہے کہ اللہ کا کلام ہے، تو پھر کسی کی باتیں وہ کرنے دو. منافقین باتیں کریں گے، ان کی اوقات ہی کیا ہے؟ آپ کو شاباشی کی ضرورت ہے. ہم کو کس چیز کی، کن لوگوں کی طرف سے ہمیں شاباشی ملنی چاہیے کہ جو خود جہالت کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں. اگر جاہل، اگر پاگل لوگ
آپ کو یا مجھے یا کسی کو بھی ہمیں شاباشی دیں گی تو اس شاباشی کی اوقات بھی کیا ہے؟ دیکھیں، کلام کو، بات کو یا کسی بھی عمل کو، اس کی اہمیت کو مٹا دیتی ہے دو چیزیں: جاہلوں کی واہ واہ اور جاننے والوں کی، شعور والوں کی چپ۔ شعور والوں کی، اہل علم کی، جاننے والوں کی چپ اور جاہلوں کی واہ واہ کلام کو برباد کر دیتی ہے۔ تو ہمارا کوئی عمل، ہم اس چیز کا یقین کریں، اس چیز کا ہم انتظار کریں کہ جاہلوں کی جماعت ہمارے کام کو سراہے گی، واہ واہ کرے گی۔ اگر وہ واہ واہ بھی کریں، اگر وہ داد بھی دیں تو وہ ہمارے کام کو برباد کر کے رکھ دیں گے۔ اس لیے ہمیں کسی کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے کہ ہمارے کام کو کوئی سراہتا ہے یا نہیں سراہتا۔ باتیں کوئی لاجک پر مبنی بات ہو، اس کے خلاف کو جائے تو اس کا خلاف جانا ہی اس بات کی شاہد ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جہل مرکب ہے، یہ بالکل جو ہے واضح اریاں جاہل ہے۔ تو جاہلوں کی واہ سے، جاہلوں کی مخالفت سے، اس سے کیا ہی فرق پڑتا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ اس لیے یقین ہو کہ ہم جو کچھ کہتے ہیں وہی حق ہے۔ یہ جو باتیں ہیں وہ ہونی چاہیے مرنے سے پہلے پہلے۔ اب پوری لائف کسی نے گزار دی اسی طاغوتی کیمپ میں، اور جب معلوم ہوا کہ اب میرے پاؤں جو ہے پڑنے والے ہیں قبر میں، پھر وہ فرعون کی نفسیات پر پلا ہو شخص، نفس ماں کم تر از فرعون نیست، پوری لائف میں، زندگی میں اس نے جو زندگی جی ہوگی فرعون کی نفسیات پر، اور بالکل عین فرعون کی نفسیات پر جب اس کو معلوم پڑے کہ بس موت سامنے ہے، وہ پکار اٹھے کہ میں بھی سر اطاعت جھکا دینے والوں میں سے ہوں۔ پھر جواب آئے گا کہ اب ایمان لاتا ہے، وہ شرم نہیں آتی؟ یہ تو جواب ہے اس کا کہ جب تم کچھ کرنے کے لائق تھے، کچھ کرنے کے اہل تھے، تب تو تم فرعون بنے رہے، فرعون کی طرح جو اللہ رسول کی آیتوں کا مذاق اڑاتے رہے۔ کس کے ڈر سے؟ میاں لوگ کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے، وہ کیا کہے گا، وہ کیا کہے گا، تائنے دیں گے۔ یہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی شریعت کا دھجیاں بکھیرتے رہے، اللہ کی شریعت پامال، اور تم لوگوں کو راضی کرنے کے چکر میں دھن میں رہے۔ اب ایمان لاتا ہے۔ اب یہ کہ بھائی تم شرم آنی چاہیے، بھائی تمہارے ایمان کی اوقات کیا ہے کہ اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تک تو نافرمانی کرتا رہا اور فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا۔ سب سے بڑا فساد کیا ہوگا؟ اللہ رسول کی بالادستی، اللہ رسول کے دیے احکامات وہ کہیں نافذ نہیں ہے۔ قرآن اسی کو فساد کہتا ہے۔ حتی لا تکون فتنہ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین للہ ویکون الدین کلہ للہ۔ یہ دو آیتیں ہیں مختلف۔ فساد کہتا ہے، فتنہ کہتا ہے جہاں پر اللہ رسول کی بالادستی قائم نہ ہو، تو یہاں پر فساد کہتا ہے بھائی اللہ کی شریعت، اللہ کا کوئی قانون، جتنے بھی شعبے تم چلا رہے تھے، کوئی شعبہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں تھا اور تم ان کا ساتھ دے رہے تھے۔ بھائی اگر کوئی رسم چل رہی ہے قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے، اور کوئی تو رواج ہے، اور اگر اسی رواج کے مطابق میں نے بھی کوئی شعبہ اپنا چلایا تو یہ تو فساد ہے۔ یہ تو فساد برپا کرنے والوں کا ساتھ دینا ہوا کہ جب تم کچھ کر سکتے تو فساد برپا کرنے والوں کے ساتھی تھے، فساد برپا کرنے والوں کے کیمپ میں تھے، اور ابھی مان لاتے ہو۔ مان لو نکاح ہے یا سودی کاروبار ہے، نکاح قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہو رہا تو کسی کے مطابق تو ہو رہا ہے، تو قرآن و سنت کے مطابق ہم نے کوئی کوشش نہیں کی، اور جو رسم ہے، جو رواج ہے نکاح کرنے کا، ہم نے اسی رسم اور اسی رواج کے مطابق کیا، یہی تو فساد ہے۔ وہ زنا کے راستے کہاں کھلتے ہیں؟ جب نکاح کے راستے مسدود ہو جاتے ہیں، تو یہ فساد کس نے برپا کیا؟ قرآن اسلام کے مطابق کوئی بھی شعبہ چلانے کی کوشش نہیں کی، اور جب معلوم ہوا کہ اب تو چاروں شانے چت ہیں، اب میں کچھ نہیں کر سکتا، پھر کہتا اب میں ایمان لاتا ہوں، وہ ایمان ویلڈ نہیں ہے۔ اس سے مرنے سے پہلے ہم یہ کریں کہ جو بھی شعبہ ہم قرآن و سنت کے مطابق چلا سکتے ہیں وہ چلائیں، اس کے بعد دعا کریں، اللہ سے استغفار کریں۔ اللہ کو بھی معلوم ہے کہ اس بندے میں جہاں تک اس کا بس
بس چلا ہے، اس نے قرآن و سنت کو ایکچولائز اور قرآن و سنت کے مطابق ہر شعبہ چلانے کی کوشش کی ہے۔ تو انشاءاللہ اس سے آگے ہم پڑھیں گے کل، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین